بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 9ویں کلاس کی کمپیوٹر کے جو سا سسٹم سافٹ ویئر کا ہم نے چیپٹر شروع کیا تھا اس کا آخری ٹاپک پڑھیں گے، ایپلیکیشن سافٹ ویئر۔ تو آج کی جو سی سلائڈز ہیں ان میں آپ ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی ڈیفینیشن دیکھو گے، اس کی ٹائپس دیکھو گے، کہاں کہاں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو، اور فیوچر میں مستقبل میں آپ نے اس میں کیا کیا کام دکھائی دے سکتا ہے اس کے متعلق۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے جی۔ ایپلیکیشن سافٹ ویئر از ڈیزائنڈ ٹو پرفارم اسپیسیفک ٹاسکس فار یوزر۔ لاسٹ ٹائم جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے بتایا تھا کہ سسٹم سافٹ ویئر اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر دو قسمیں ہوتی ہیں سافٹ ویئر کی۔ سسٹم سافٹ ویئر جو ہے وہ آپ کا کمپیوٹر کے اپنے کاموں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، آپ اس کو زیادہ چھیڑ نہیں سکتے، آپ صرف اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی بات کرو گے تو ایپلیکیشن سافٹ ویئر یوزر اپنے لیے بناتا ہے، اپنی آسانی کے لیے بناتا ہے۔ اس میں ایم ایس آفس کی مثال دی جاتی ہے، ورڈ پروسیسر ہوتے ہیں، اس میں ورڈ پروسیسر کیا کام کرتے ہیں، آپ کے ڈاکومنٹس لکھ سکتے ہو، آپ اس کے اوپر کوئی بک لکھ سکتے ہو، کوئی چیز ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اسپریڈ شیٹس ہوتی ہیں، اسپریڈ شیٹس کا دوسرا نام ایکسل ہے، اس میں آپ میتھ کا کام کر سکتے ہو، یہ ساری چیزیں حسابی جتنے بھی عوامل ہیں آپ اس اسپریڈ شیٹ کے اوپر کام کر سکتے ہو۔ یہ آپ کی سلائڈس جن سلائڈس میں پڑھا رہا ہوں وہ آپ کے پاس پاور پوائنٹ کی سلائڈز آتی ہیں، اور گرافک ڈیزائن کے ٹولز جو سے ہوتے ہیں، جس طرح آج کل کینوا استعمال ہو رہا ہے، یہ بھی ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے، یوزر نے اپنی آسانی کے لیے بنایا ہے۔ اس کی زیادہ تر عام زبان میں جن سے استعمال ہونے والی مثالیں ہیں وہ مائکروسافٹ آفس ہے، اڈوب کریٹو سوٹ ہے، اور سلیک ہے۔ اب اڈوب کیا ہے؟ اڈوب آپ کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ گرافکس کا کام کر سکتے ہو۔ گرافک ڈیزائن ٹولز میں ایک کینوا ہوتا ہے اور ایک اڈوب ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو مائکروسافٹ آفس کا بھی بتایا کہ اس میں آپ ایم ایس ورڈ ہے، ایم ایس پاور پوائنٹ ہے، ایم ایس ایکسل ہے، اس میں آپ اپنے کام کر سکتے ہیں۔ فیوچر آف ایپلیکیشن سافٹ ویئر انکلوڈس اے آئی انٹیگریشن۔ آج کل کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے تو آپ صرف ایک کمانڈ کے ذریعے آپ پوری کی پوری پاور پوائنٹ کی سلائڈز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ آپ بولیں گے، کمپیوٹر خود جو ہے وہ جو چیز آپ بول رہے ہوتے ہو وہ ٹائپ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے اے آئی کے ساتھ انٹیگریٹ کر دی ہیں، اے آئی کے ساتھ جوڑ دی ہیں۔ اور انکریزڈ کلاؤڈ یوزیج آپ کو بتایا تھا کہ آن لائن آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا والیٹ ہوتا ہے، آپ کی اسٹوریج ڈیوائس ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو آپ کلاؤڈ اسٹوریج کہتے ہو۔ اس میں ایپلیکیشن سافٹ ویئر ریفرز ٹو پروگرامز ڈیزائنڈ ٹو پرفارم اسپیسیفک ٹاسک فار یوزر۔ اب وہی کی کنسیپٹس ہیں، کی کنسیپٹس آپ کے پاس کیا ہوں گے جی، کہ یہ ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ یوزر اپنے لیے بناتا ہے، اپنی آسانی کے لیے بناتا ہے۔ اس میں ڈیٹا بیس آپ کا مینیج ہو جاتا ہے۔ ڈیٹا بیس کیا ہوگا جی، کہ آپ نے اپنے اسکول کی انفارمیشن جو ہے وہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، کلاس کی انفارمیشن ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس کی انفارمیشن ہوتی ہے، اور سبجیکٹس کی انفارمیشن ہوتی ہے پورا، یعنی کہ اسکول کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ رکھو گے تو اس کو آپ ڈیٹا بیس کہتے ہو۔ اور اس سارے پروسیس کو جب آپ مینیج کر رہے ہوتے ہو تو اس کو آپ ڈیٹا بیس مینجمنٹ کا نام دیتے ہیں۔ ورڈ پروسیسنگ ہے، ورڈ پروسیسنگ میں آپ اپنے ڈاکومنٹس ٹائپ کرتے ہو، ساری چیزیں لکھ کے آپ اپنی رپورٹس وغیرہ، اپلیکیشنز وغیرہ، نوٹس وغیرہ آپ بناتے ہو، تو وہ آپ کے پاس جو سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ورڈ پروسیسنگ ہوتا ہے۔ اسپریڈ شیٹس ابھی آپ کو بتایا تھا کہ میتھ کا کام کرنے کے لیے، فارمولے اور شیٹس بنانے کے لیے، رزلٹ کارڈز وغیرہ بنانے کے لیے جو سافٹ ویئر آپ استعمال کرو گے وہ اسپریڈ شیٹس کہلاتے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ اٹس ڈائیورس یوزز از کروشل فار لیوریجنگ ٹیکنالوجی افیکٹولی ان بوتھ پرسنل اینڈ پروفیشنل کانٹیکسٹ۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو سی ہیں وہ آپ کے آفس میں بھی کام آتی ہیں اور آپ اس سے اپنے ذاتی کام بھی کر سکتے ہیں۔ ایپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ آپ کی ایفیشنسی، کام کرنے کے طریقے کو اور نکھارتا ہے اور آپ کو پروڈکٹیو بناتا ہے۔ پروڈکٹیو کا مطلب کہ آپ کو جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے اوپر ایج بنا کر دیتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی نسبت کمپیوٹر کو صحیح اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ آپ اپنے ڈیلی ٹاسک، روزمرہ کے کاموں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
ٹائپس کیا ہوں گی اپلیکیشن سافٹ ویئر کی؟ اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس آتی ہیں پروڈکٹیوٹی اپلیکیشنس. اب پروڈکٹیوٹی اپلیکیشن میں وہی بات ریپیٹ ہوگی کہ نوٹس بنانے ہیں تو آپ نے ورڈ پروسیسر استعمال کرنا ہے, میتھ کا کام کرنا ہے تو آپ نے اسپریڈ شیٹس استعمال کرنی ہے, ڈیٹا بیس مینجمنٹ کے ٹولز ہوتے ہیں, سافٹ ویئرز ہوتے ہیں, گرافک ڈیزائن آپ کام کر سکتے ہو, وہ بھی آپ کے پاس آتی ہیں. گرافک ڈیزائن اور ویڈیو ایڈیٹنگ جو سا ہے وہ آپ کا کریٹیو اپلیکیشن میں آتا ہے, کیونکہ آپ اس میں نئی نئی چیزیں بناتے ہو اس سے. اور اس کے بعد کیونکہ نئی چیزیں بناؤ گے, ویڈیو ایڈٹ کرو گے تو بہت زیادہ تعداد میں لوگ آپ کی ویڈیو دیکھیں گے اور آپ انگیجنگ کنٹینٹ بنا سکتے ہیں. انگیجنگ کنٹینٹ کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ نے اگر کوئی نئی چیز لائی ہے تو آپ لوگوں کو اس کے متعلق بتانا چاہتے ہو تو اس کے فیچرز آپ بتانا شروع کر دیتے ہیں ایک ویڈیو کے ذریعے, تو یہ آپ کے پاس کنٹینٹ بن جاتا ہے. اینٹی وائرس بھی آپ کے پاس ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کہ آپ کے کمپیوٹر کی صحت کے لیے ضروری ہے. فائل مینجمنٹ ٹولز ہیں, کل ہم نے ڈسکس کیا تھا فائل کمپریشن اور فائلز کو کم سے کم جگہ پر اکٹھا کرنے کا جو سا ٹولز ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں فائل مینجمنٹ میں. اور اس سے کیا ہوتا ہے جی کہ اس سے سسٹم پہ زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑتا, وہ اچھی طریقے سے کام کرتا ہے اور اس کی سیکیورٹی بھی ٹھیک رہتی ہے. Understanding these categories allows user to choose the right tools that enhance their workflow and creativity. آپ اپنی ضرورت کے مطابق جو سا ہے کوئی نہ کوئی اپلیکیشن سافٹ ویئر اٹھا کر کمپیوٹر پر اس کو رن کر کے اپنا کام کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ایڈوانٹیجز کیا ہیں جی اپلیکیشن سافٹ ویئر کے؟ فائدے کیا ہیں؟ امپرووڈ ایفیشنسی, کام کرنے کے طریقے کو مزید نکھارنا. Application software streamlines tasks, allowing user to complete projects faster and more accurately, ultimately saving valuable time. ٹائم اور انرجی کو سیو کرنے کے لیے آپ کے پاس اپلیکیشن سافٹ ویئر موجود ہوتا ہے. ابھی آپ کو میں نے مثال دی تھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کہ آپ ایسے سافٹ ویئر بھی آ چکے ہیں کہ آپ بول رہے ہیں تو کمپیوٹر سن بھی رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس اسپیچ کو لکھ بھی رہا ہے, تو یہ ایفیشنسی آ جاتی ہے اس کی. یوزر فرینڈلی انٹرفیسز ہیں. یوزر فرینڈلی انٹرفیسز کہتے ہیں جی کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو ہر کوئی بندہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے. ماڈرن ایپلیکیشن سافٹ ویئر فیچرز انیشیٹو ڈیزائن دیٹ میک اٹ سمپل فار یوزر آف آل اسکل لیولز. تمام اسکل لیولز پہ آپ کام کر سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد سب سے زیادہ اس کی استعمال کی جانے والی جو سی ایگزامپلز ہیں وہ آپ کے پاس مائکروسافٹ آفس ہے جو کہ ہر کمپیوٹر میں استعمال ہوتا ہے, کیونکہ ہر کمپیوٹر میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے میتھ کا کام بھی کرنا ہوتا ہے, آپ نے گرافکس بھی بنانے ہوتے ہیں, آپ نے پریزنٹیشنز بھی بنانی ہوتی ہیں, آپ نے کوئی رپورٹ بھی لکھنی ہوتی ہے. تو یہ سارے کے سارے یہ 4-5 چیزیں اکٹھی کر کے ایک فولڈر کے اندر رکھ دیے گئے ہیں جن کو آپ مائکروسافٹ آفس سوٹ کہتے ہو. جب آپ مائکروسافٹ آفس کو انسٹال کرو گے تو باقی ساری کی ساری چیزیں بھی آپ کی ساتھ ہی انسٹال ہو جاتی ہیں. دوسرا آپ کے پاس گوگل ورک اسپیس ہے. گوگل ورک اسپیس آپ کے پاس ایک ایسی ورک اسپیس یا ایک کام کرنے کی ایسی جگہ ہوتی ہے جو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ, وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں, آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں, تو اس ورک اسپیس پر ایک ہی ٹائم پر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو بنا سکتے ہو اور آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہو کہ آپ کیا کام کر رہے ہو اور آپ کا دوست کیا کام کر رہا ہے. اس سارے پروسیس کو جو سافٹ ویئر ڈیل کر رہا ہوتا ہے وہ گوگل ورک اسپیس کہلاتا ہے. اس میں آپ اکٹھے مل کر رپورٹ بھی لکھ سکتے ہو, اکٹھے مل کے میتھ کا کام بھی کر سکتے ہو, اکٹھے مل کر پاور پوائنٹ کی سلائڈس بھی بنا سکتے ہو, پریزنٹیشنز بھی بنا سکتے ہو. اور اس طرح محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ دونوں جو سے ہیں یا دو سے زیادہ جو سے بندے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان سب کو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ ایک کلاس روم میں ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے یہ والا کام کر رہے ہوتے ہو. اس کے بعد اڈوب کریٹو سوٹ ہے. اڈوب میں ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا کینوا اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آنے سے پہلے اڈوب جو ہے وہ گرافک ڈیزائن کے لیے بہت بہترین ٹول جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا. فوٹو شاپ تھا, ایلسٹریٹر ہے اور پریمیم پرو, اس کی 3 شاخیں ہیں.
جن پہ ابھی بھی کام ہو رہا ہے. ابھی یہ جس طرح پرنٹنگ پریس والے ہیں جو ان سے آپ کے پینافلیکس بنا کے دیتے ہیں یا جو ان سے آپ کو یہ ساری چیز بنا کے دیتے ہیں وہ ابھی بھی ایڈوب پہ کام کر رہے ہیں. اور یہ ٹولز جو ہے وہ کیوں استعمال ہوں گے؟ وہ آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں. جس طرح اب یہ شادی وغیرہ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہو وہ ویڈیو ایڈٹ ہوتی ہے, ٹک ٹاک پہ ویڈیو ایڈٹ ہو رہی ہوتی ہے, یوٹیوب پہ ویڈیو ایڈٹ ہو رہی ہوتی ہے. یہ سارے کے سارے ایڈوب کے کام ہیں. گرافک ڈیزائنز ہیں وہ آپ کے ڈیزائنز بنا رہے ہوتے ہیں, تصویریں اچھی سی بنا رہے ہوتے ہیں. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو سی ہیں وہ آپ کی کریٹیو ٹولز میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, کریٹیو ٹاسک کمپلیٹ کرنے والے جو سے بھی ٹولز ہوں گے وہ کریٹیو ٹولز میں آئیں گے یا کریٹیو سوٹ میں آئیں گے. اب جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے وہ آہستہ آہستہ ساری کی ساری چیز آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں لے کر جا رہے ہو. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کے پاس ابھی بیٹھے بیٹھے آپ ایک کمانڈ ٹائپ کرتے ہو تو آپ کو ایک رپورٹ لکھ دیتی ہے. جس طرح چیٹ جی پی ٹی ہے, ایک کمانڈ ٹائپ کرتے ہو تو آپ کو سوال کا جواب جو ہے وہ حل کر کے دے دیتی ہے. اور ایک ہی کمانڈ سے یا تھوڑا سا بات سمجھانے سے آپ کی پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشنز بھی بن سکتی ہیں کینوا استعمال کر کے. سائبر سیکیورٹی کے مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو سی ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی جو سی ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف ڈرائیو کر رہی ہے, ادھر شفٹ ہو رہی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی آپ کے پاس اپلیکیشن سافٹ ویئر میں, کیونکہ انسانوں کی آسانی کے لیے جو ہے وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر بنایا گیا ہے. تو یہ سارا آج کا ٹاپک آپ کا اپلیکیشن سافٹ ویئر کا تھا. آپ کا یہ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہوا اور ہم نے انشاءاللہ اس سمر کیمپ کہہ لیں, آن لائن سمر کیمپ کہہ لیں, اس پہ ہم نے 3 چیپٹر ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے گا اور ہر اس بندے کے ساتھ شیئر کیجیے گا جو 9th کا نیا اسٹوڈنٹ ہے, نئے سلیبس کا اسٹوڈنٹ ہے. بہت شکریہ.